آج ہم نے دیکھا کہ اچانک یکا یک تبدیلیاں متعارف کرائی دیں کچھ اہم قوانین میں، جن کی روح سے اب یہ تقریباً کلیئر ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کا کردار مزید پکا ہو جائے گا۔ ان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، انہیں 5 سال کی مزید توسیع بھی مل سکے گی، اور اب یہ ہوگا کہ آرمی چیف پر جو 64 سال کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو قدغن تھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر عدلیہ کی بات کی جائے آرمی چیف نہیں ہے، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں پہ سیم چیز لاگو ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ جو 64 ایئرز کی جو ہے یہ صرف آرمی چیف کے لیے ایکسیپشن کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ذرا آپ کلیئر کر لیں، اس کو ہم دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھا کر تینوں سروسز چیف کی وہ 5 سال کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے عدلیہ کی اگر ہم بات کریں تو ججز کی تعداد بڑھا کر سپریم کورٹ میں 34 کی جا سکے گی، اچھے نئے ججز، نئے چہرے لائے جا سکیں گے۔ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں، ان پر جو ذمہ داریوں کا بھاری بوجھ ہے وہ شاید اس سے کم ہوگا۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو زیر التوا کیسز ہیں کوئی 60,000 کے قریب، انہیں بھی نمٹانے میں کچھ مدد ملے گی۔ تو آج جب یہ بلڈوز ہو رہی تھی یہ قانون سازی پارلیمان میں، تو اپوزیشن کو کہنے کا کچھ موقع نہیں تھا، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، لیکن گورنمنٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور آئز ہیو اٹ کے ساتھ یہ ترامیم پاس ہو گئیں۔ پارلیمان کے باہر جا کر اپوزیشن کے رہنماؤں نے اپنا اعتراض کچھ اس طرح سے ایکسپریس کیا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھیں کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے۔ اتنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اس وقت مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے، انڈیویجولز کو سائٹ پہ، انفرادی طور پہ ان کو سائٹ پہ رکھیں، پر یہ ملک کے لیے اور مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو آخری بات کہی عمر ایوب صاحب نے، جیسا کہ ابھی وسعت نے بھی کہا، جی گوہر علی خان پہلے بیرسٹر گوہر تھے، پھر عمر ایوب تھے۔ تو عمر ایوب صاحب نے جو بات کی آرمی چیف کے مدت ملازمت کے حوالے سے کہ جب آپ یہ ایکسٹینشنز کرتے ہیں تو نیچے بے چینی ہوتی ہے، تو میری ذرا دیر پہلے بات ہو رہی تھی ماجد نظامی صاحب سے، لاہور میں ہوتے ہیں، کرسپونڈنٹ ہیں، دفاعی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ٹھیک ہے 3 سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، لیکن جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں ان کی ابھی تک 3 سال رکھی گئی ہے، تاکہ اگر بہت زیادہ نیچے بے چینی ہو رہی ہے تو 3 سال کے بعد کسی کو آپ پروموٹ کر کے 4 سٹار لگا سکتے ہیں۔ آج جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اجلت میں یہ بل لائے، تو اجلت کا اندازہ آپ اس سے لگایا ہے کہ یہ جو ایجنڈا دیا جاتا ہے نا کہ جی اجلاس میں یہ ہوگا، اس میں نہیں تھا۔ سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے جی وہ ایشو کیا گیا اور اس کے تحت یہ 6 بل لائے گئے، اور آئی ڈاؤٹ کہ ایون ٹریجری بینچ کے ارکان نے بھی ان کا مسودہ پوری طرح پڑھا ہوگا، ٹائم بھی نہیں ملا، مہلت ہی نہیں دی گئی، وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور پھر سینٹ نے بھی اسے فوری طور پہ جو ہے وزیروں کو بھی پتہ نہیں تھا، اپروو کر دیا، اور آج مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ زرداری نے سائن کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً کن فیکون والا ایک ماحول چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ زرار کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ تقریباً جو بھی اس طرح کا قانون پاس کیا جاتا ہے کہانی وہی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مبارکباد دینے کا وقت ہے، اور ایک چیز کا میں خیر مقدم کروں گا کہ دیکھیں اب پارلیمان کی ٹرم جو آپ ووٹ لے کے جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں، چاہے ووٹ لے کر آئیں یا فارم 47 لے کر آئیں، جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی کتنی مدت ہوتی ہے پارلیمنٹ کی؟ 5 سال نا، 5 سال ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے چیف صاحبان کی بھی 5 سال کر دی ہے، تو ایک طرح سے بیلنس ہے۔ آپ فرق صرف یہ ہے کہ آپ ایک چلتی ہوئی پارلیمنٹ کو تو
ڈیزالو کر سکتے ہیں. باقیوں کے ساتھ شاید ایسا سرار بیلنس نہیں ہے. پارلیمنٹ کی مدت 5 سال ہے, وزیر اعظم کی مدت 5 سال ہے. آج تک وہ دوسری بات ہے کہ کسی کو 5 سال دیکھنے نصیب نہیں ہوئے, لیکن آرمی چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف کے ساتھ یہ ہے کہ 5 سال کا تو ان کا ٹینیور ہوگا, مگر مزید 5 سال ایکسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی کی ملک کو اور عظیم تر قومی مفاد میں ضرورت ہوئی, وزیر اعظم کو آٹومیٹکلی 5 سال کا ٹینیور نہیں مل سکتا, لیکن آرمی چیف کو ملے گا تو 10 سال مدت ہو جائے گی. وزیر اعظم کو تو اکثر 2.5 سال کا ٹینیور بھی نہیں ملتا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں آپ نے کہا نا کہ برابری نہیں ہے, تو یار وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ون از کریٹڈ ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. تو یہاں پر بھی وہی حساب کتاب ہے نا وہ سر. تو ہمارے کرسپونڈنٹ بھی ہیں, ہمارے ہوسٹ بھی ہیں ڈان نیوز کے, نادر, وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. نادر, جس طرح ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن نے بھی کہا کہ بھائی کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نہ کوئی ڈسکشن ہوا, نہ کوئی سوال جواب ہوا, جس طرح سے یہ پاس ہو گیا. آپ چونکہ کلوزلی کور کرتے ہیں پارلیمان کو, یہ چہمگوئیاں پچھلے ہفتے سے ہو رہی تھیں کہ اس قسم کی کوئی قانون سازی ہونے والی ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے بات چیت ضرور ہو رہی تھی, اور جو حکومتی اراکین ہیں, جو کابینہ کے اراکین ہیں, وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ اہم قانون سازی آنی ہے. لیکن کچھ وزراء جو ہیں انہوں نے آن ریکارڈ بھی یہ بتایا کہ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس حوالے سے قانون سازی شاید حکومت کرنے جا رہی ہے. لیکن جو سب سے سرپرائزنگ تھا وہ جو سروسز چیف کے حوالے سے بل ہے, وہ سب کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا. جہاں تک بات ہے کہ اراکین کو علم تھا یا نہیں, تو بہت سے اراکین, جب قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو بہت سے سینیٹرز نے کال کر کے یہ پوچھا کہ کیا وہ بل منظور ہو گیا اور کون کون سا بل جو ہے وہ منظور ہو رہا ہے. ان سینیٹرز کا تعلق جو ہے وہ حکومتی بینچز سے ہے اور وہ کچھ اتحادی جماعتوں سے تھے, تو شاید ان کو بھی اسلام آباد میں رہنے کا کہا گیا تھا. اور جو آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, اس اجلاس کے لیے تمام ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں موجود رہیں. لیکن جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایجنڈا جاری کیا تھا اس میں یہ بلز شامل نہیں تھے. وقفہ سوالات کو مؤخر کرنے کی تحریک منظور ہوئی اور سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, جس کے بعد یہ بلز پیش کیے. آج جتنی کارروائی ہوئی, آپ اتنے اہم بلز آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں 16 منٹ کے اندر, تقریباً 16 منٹ کے اندر یہ تمام کے تمام بلز جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں. لیکن اس کے دوران ماضی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس مرتبہ ڈویژن نظر آ رہی ہے. آپ نے عمر ایوب صاحب کا کلپ سنا, آپ نے گور خان کا کلپ سنا, لیکن گور خان کا ایک دوسرا کلپ بھی ہے جس میں ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو سروسز چیف کے حوالے سے بل ہے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی. تو انہوں نے بڑا معصومانہ جواب دیا ہے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ حکومت کون سا بل منظور کر رہی ہے, اس لیے ہم نے مخالفت نہیں کی. لیکن مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ ہر حکومت کرتی ہے اور یہ انتظامی فیصلہ ہے, تو ہم اس کی, انہوں نے یہ کہا تو نہیں ہے کہ مخالفت نہیں کرتے, لیکن انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہی تھا. تو اس وقت جو بلز منظور ہوئے ہیں اس میں اپوزیشن جو ہے عمر ایوب کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ جوڈیشری کے حوالے سے جو بل ہے, جو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل ہے, اس پہ بڑا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. لیکن سروسز چیف کے حوالے سے جو کوئی اہم بل ہے اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی رہنما جو ہے وہ اس طرح کھل کے بات نہیں کر رہا, اور فوکس جو ہے انہوں نے ججز کے حوالے سے بل کو رکھا ہوا ہے. جہاں تک قانون سازی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اہم جو رہنما تھے آج, وہ اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم میں بڑھ چڑھ کے آگے تھے, مولانا صاحب کو بھی منا رہے تھے, وہ آج ہمیں اس انداز سے ایکٹیو نظر نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کے پاؤں کا جو فریکچر ہے اس کی بھی خبریں آئی تھیں, اور زرداری صاحب کو کہا گیا کہ وہ 4 دن جو ہے وہ مکمل طور پر آرام کریں. تو اب آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد امکان تو یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بطور قائم مقام صدر ان بلز پر دستخط کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی آن بورڈ تو ہے نا, اور اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں ایکسپینشن ہوگا, رد و بدل ہوگا, تو یہ جو جس طرح سے کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں پاور کو, سول ملٹری, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ سب باتیں بھی نظر آئیں گی. بالکل, پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کی تو بار بار دعوت دی جا رہی ہے, لیکن اب بلاول صاحب جہاں پہ باقی بوجھ اٹھا رہے ہیں تو معلوم نہیں کہ وہ کابینہ میں آنے سے کیوں پھر اتنا جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں, یا وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر
کل یہ باتیں آئیں گی. باتیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہیں وہ بلاول صاحب تھے. تو اب یہ اگر آج کی قانون سازی میں کہوں تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اپنی حکومت جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے حکومت کو ایک تجویز دی تھی جو کہ طنزیہ انداز میں تھی اور طنز کی تھی حکومت پر کہ اگر آپ سب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو پھر آپ اس پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن دے دیں تو یہ بھی 5 سال مدت پوری کرے. شاید مولانا کی اس تجویز کو مانا گیا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن سے اس وقت حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, سپریم کورٹ سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ پھر حکومت کو 5 سال مدت اس دفعہ تاریخ رقم کرنی چاہیے کہ پاکستان میں وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں. ان تمام کوششوں کے نیور سے نیور پاکستان میں جو ہے نا حادثات اچانک ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ فی الحال اس ان پٹ کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. 5 سال کی جو ٹینیور ہے مسلم لیگ کی جو 2013 کی حکومت ہے اس نے بھی مکمل کیا تھا. وہ الگ بات کے 2 وزیر اعظموں کی مدد سے کیا گیا, مطلب پارلیمان نے اپنا ٹینیور پورا کیا تھا. جی اس وقت دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا نیور سے نیور, تو ابھی ہم صرف شارٹ اور امیڈیٹ ٹرم کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ کافی آرام سے اور سیکیور بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نون لیگ, میں پوری پی ڈی ایم کی بات نہیں کروں گا, بالخصوص نون لیگ کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے یا کیا تھا, وہ یہ کہ یار ایک دفعہ پھر ہوا کا رخ بدلے گا, ایک بار پھر تخت ہمارے سے چھینا جائے گا, رائٹ, کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی. اور یہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر کوئی نئے چیف آتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں یا کم از کم لابینگ چلی جائیں گی. اب اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو اگلے سال ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی نا, اب یہ 2027 تک جائے گی. اگر وہاں ان کو ایک اور 5 سال کی ملتی ہے تو 2032 تک, کریکٹ, ایسا ہی ہے نا. تو ابھی کے لیے ان دا شارٹ ٹرم میں نادر کے ساتھ اگری کروں گا, گورنمنٹ از سٹنگ پریٹی. کیوں؟ آپ نے 26ویں ترمیم پاس کر دی, آپ نے جوڈیشری کو سیٹ کر دیا, یا کم از کم ان کو اس طرح وہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں تھے. کوئی لائرز موومنٹ یا میس موومنٹس ابھی ایٹ دس پوائنٹ ممکن نہیں لگ رہی. پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ سنبھالے جاتے ہیں, جس طریقے سے سنبھالے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے, بالکل جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سنبھالا جاتا ہے, جیسے ہم نے ابھی پنجوٹا صاحب کی ایک پوری ویڈیو دیکھی ہے, وہ کس حالت میں ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی باتیں چل رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ اسٹین لیس اسٹیل کا کشکول ہے, ہمیں پتا ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے آج کے اتنی کانفیڈنس ہے اکنامک کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو مزید آپ نے ڈاؤن کیا ہوا ہے. سو آن پیپر شارٹ ٹرم میں سب سیٹ ہے, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کا تو ظاہر ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ذرا موڈ چینج ہوتے بھی کچھ پتہ نہیں لگتا نا, کیونکہ ہماری پالیٹکس دیکھیں شخصیات کے گرد گھومتی ہے, اور کہیں پہ ان ایکسپیکٹڈلی انبن ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے وہ لپیٹ جاتا ہے. یہ ہے لیکن ابھی کے لیے تو آئی تھنک دے آر سٹنگ پریٹی. بالکل ٹھیک.